نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگی ہوں وہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ 3 لوگوں پر کرنے والا ہے۔ تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اس کو آپ نے دل میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تمام حاجات اور تمام جو بھی آپ کی مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں آپ نے ان کو دل میں رکھ کر وظیفے کو کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ وضو کر لیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے باوضو انسان کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص جو عمل باوضو حالت میں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو جلد قبول کرتا ہے، یعنی اس کی دعا کسی صورت بھی رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کس طریقے سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 لونگ لے لینی ہے اور ایک پلیٹ میں رکھ لینی ہے اور آپ نے وضو کر لینا ہے۔ اس عمل کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان 3 لونگ پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک لونگ پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اسی طرح دوسری لونگ اٹھا کر اس پر درود ابراہیمی پڑھ کر دم کر دینا ہے، اسی طرح تیسری لونگ اٹھا کر آپ نے اس پر دم کرنا ہے درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی کام جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا خاص رحم و کرم نازل کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی شروع اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ کو یاد کر کے شروع کریں گے تو اس میں ہمیں ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 لونگ پر ٹھیک ہے پہلے آپ ایک لونگ اٹھا لیں، اس پر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ کوثر کیا ہے؟ یہ برکت کے لیے ہے سورۃ کوثر۔ آپ نے سورۃ کوثر پر پہلے ایک لونگ اٹھائیں، اس پر سورۃ کوثر پڑھیں، ٹھیک ہے، اس پر دم کر کے پھونک مار دیں، اسی طرح پھر دوسری لونگ پر، اسی طرح پھر آپ تیسری لونگ پر سورۃ کوثر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ یا رزاق، ٹھیک ہے، اس کا ورد کرنا ہے، یعنی ایک لونگ اٹھا کر اس پر ایک تسبیح یا اللہ یا رزاق اس کی پوری کر کے دم کرنا ہے، پھر اسی طرح آپ نے دوسری لونگ اٹھا لینی ہے اور پھر اسی طرح آپ نے تیسری لونگ اٹھا کر آپ نے تینوں پر دم کر کے پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ تینوں لونگ پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
پھر اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے دل میں جتنی بھی حاجات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کر لیں تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جب ہم مغز کو ہی نہیں لیں گے تو پھر فائدہ تو نہیں ہے کسی اور چیز کا۔ تو اس لیے ہم نے ہر حال میں اس وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو اگر آپ اس وظیفے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یعنی اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ نے رزق کے حوالے سے دعا کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے وسیع رزق عطا کرے، آپ کو رزق میں فراوانی عطا کرے اور آپ کو مال و دولت سے نوازے۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی اور پریشانیاں ہیں، کوئی اور مصیبتیں ہیں، کوئی اور مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے، آپ اس کے لیے اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کریں، ٹھیک ہے، اور آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی میرے بہن بھائی وہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، یعنی کافی ٹائم گزر گیا اور اولاد نہیں ہوئی اور اولاد کی طرف سے بہت ہی زیادہ مایوسی ہے، تو بھی ایسے میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے اور آپ کو اولاد نرینہ عطا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناتی چلوں کہ جن کے ہاں 12 سال سے اولاد نہیں تھی، اور وہ جو میری بہن تھی وہ ہر وقت جو ہے جس کے گھر بھی اولاد پیدا ہوتی تو وہ پریشان رہتی اور وہ سوچتی رہتی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ تو میں نے اس بہن کو یہ وظیفہ بتایا، تو وظیفہ کے کرتے ہی اللہ رب العزت نے ان کو ایک نہیں بلکہ دو جوڑواں بچوں سے نوازا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے کام کہ 12 سال تک تو ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک نہیں بلکہ 2 بچوں سے نوازا۔ تو جو بھی کام ہم، جو بھی وظیفہ یا جو بھی عمل ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں گے اور یہ جان کر کریں گے کہ اس کا صلہ جو ہے ہمیں ہمارا رب جو ہے وہ ضرور دے گا۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات انسان کی دعائیں تھوڑی لیٹ قبول ہوتی ہیں لیکن ہوتی ضرور ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت جب آپ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا بھی میں واقعہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ ان کو بھی میں نے یہ عمل بتایا جو کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے، ٹھیک ہے، ان کا کاروبار تھا لیکن وہ بہت ہی ڈاؤن جا رہا تھا، بہت پریشان تھے۔ تو میں نے ان بھائی کو یہ عمل بتایا، یہ وظیفہ بتایا، تو جب انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس وظیفے کو کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر خصوصی اپنا فضل و کرم کیا اور اس عمل کی برکت سے ان کا کاروبار عروج کو پہنچا اور آج وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور اپنی زندگی اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے بچے یا بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، یعنی ان کی اچھی جگہ رشتے نہیں ہو رہے یا سرے سے رشتے آتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ایسے جگہ سے آپ کو آپ کی اس پریشانی کا حل فرمائیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی آپ کی بچوں کی اتنی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی اور پریشانی کے حوالے سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، بہت پریشان ہے، اگر آپ یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہوتا یا آپ کی نوکری نہیں ہے، تب بھی آپ اس عمل کو کریں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر پریشانی کے لیے آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر خلوص کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ 3 لونگ کا جو عمل ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 7 دن کرنا ہے، یعنی 3 لونگ لے لینی ہے، پہلے دن جو 3 لونگ لی ہوں گی اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر وہی لونگ دوسرے دن اس پر بھی تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن عمل کرنے کے بعد آپ نے یہ لونگ جو ہے وہ پیس کر جو ہے گرم مسالے میں مکس کر دینی ہے۔
تو انشاءاللہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ اس عمل کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت جو ہے آپ کے گھروں میں سکون بخش دیں گے۔ اور آپ نے یہ لونگ پیس کر جو ہے اس گرم مسالے میں مکس کر دینی ہے۔ تو جب تک اس لونگ کا استعمال ہوتا رہے گا تو آپ دیکھیے گا آپ کی اللہ رب العزت تمام حاجات، تمام مشکلات اور تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔